عمر عیار ایک اڑان کلین پر سوار نہایت تیز رفتاری سے اڑا چلا جا رہا تھا۔ عمر عیار کو سردار امیر حمزہ نے بتایا تھا کہ ملک کاستان کی شہزادی رانی کو ایک بدشکل اور ظالم دیو اٹھا کر لے گیا ہے، جو کہ آدم خور بھی ہے، اور وہ دیو شہزادی رانی کو ہلاک کر کے اسے کھانا چاہتا ہے۔ چونکہ ملک کاستان کا بادشاہ سردار امیر حمزہ کا دوست تھا اور اسے معلوم تھا کہ سردار امیر حمزہ کا خاص درباری عمر عیار جنوں، دیووں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کا جانی دشمن ہے اور انہیں زمین کی گہرائی سے بھی ڈھونڈ نکالتا ہے، اس لیے وہ کہیں اور جانے کی بجائے سیدھا سردار امیر حمزہ کے پاس آ گیا تھا، اور اس نے سردار امیر حمزہ کو اپنی بیٹی کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں اپنی ملکہ ماں کے ساتھ سو رہی تھی تو اچانک وہاں سبز رنگ کا ایک انتہائی بدشکل اور خوفناک دیو نمودار ہوا، اور اس نے اچانک سوئی ہوئی شہزادی رانی کو پکڑا اور اسے لے کر غائب ہو گیا۔ ملکہ چونکہ ابھی جاگ رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی آنکھوں سے اس بدشکل اور خوفناک دیو کو دیکھا جو اچانک ہی کمرے میں نمودار ہوا تھا اور شہزادی رانی کو لے کر اسی وقت وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ پہلے تو ملکہ عالیہ کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کو وہاں نہ دیکھا تو وہ خوف کی شدت سے چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر باہر موجود محافظ فوراً اندر آ گئے اور پھر پورے محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ سلامت کو بھی اپنی بیٹی کے اغوا ہونے کا علم ہو گیا۔ وہ بھی ننگے پاؤں بھاگے وہاں آ گئے، اور اب ملکہ عالیہ نے بتایا کہ شہزادی رانی کو ایک انتہائی بدشکل اور خوفناک دیو اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وزیر اعظم اور دوسرے درباری چاہتے تھے کہ بادشاہ سلامت سپہ سالار کو بلائیں اور پورے محل بلکہ پورے ملک میں اس بدشکل دیو کو تلاش کریں، لیکن ملک کاستان کا بادشاہ انتہائی سمجھدار اور ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا۔ ملکہ نے اسے دیو کا حلیہ تو بتایا تو اس نے بادشاہ سلامت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی معمولی دیو نہیں ہو سکتا جو اس طرح سے اچانک محل میں اور شہزادی کے کمرے میں داخل ہو اور شہزادی رانی کو اٹھا کر اچانک غائب ہو جائے۔ اس لیے وہ فوراً تیار ہوئے اور بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ لشکر میں آ کر بادشاہ سلامت نے سردار امیر حمزہ سے بات کی تو سردار امیر حمزہ نے فوراً ہی عمر عیار کو وہاں پر بلا لیا۔ سردار امیر حمزہ نے عمر عیار کو ساری بات بتائی اور اسے حکم دیا کہ وہ ابھی جائے اور جیسے بھی ممکن ہو وہ اس بدشکل دیو کو تلاش کرے اور اسے ہلاک کر کے اس کے چنگل سے شہزادی رانی کو آزاد کرا کے لائے۔ اس کے لیے سردار امیر حمزہ نے عمر عیار کو نیک شگون کے طور پر سونے کی اشرفیوں سے بری ہوئی 10 تھیلیاں بھی دی تھیں، جنہیں پا کر عمر عیار بے حد خوش ہو گیا تھا اور فوراً سردار امیر حمزہ اور ملک کاستان کے بادشاہ سے اجازت لے کر شاہی خیمے سے باہر آ گیا، اور پھر اس نے اپنے خیمے میں آ کر سنہری تختی سے بدشکل دیو کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ سنہری تختی نے عمر عیار کو بتایا کہ بدشکل دیو خوبصورت بننا چاہتا ہے، اور اس دیو کو اس کی جادو کی طاقتوں نے بتایا ہے کہ وہ 10 خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو ہلاک کر کے اگر ان کا خون پیے گا اور ان کے دل نکال کر کھائے گا تو وہ نہ صرف خوبصورت ہو جائے گا بلکہ وہ ہمیشہ جوان بھی رہے گا۔ اس لیے اس نے شہزادی رانی کو اغوا کیا ہے۔ سنہری تختی نے عمر عیار کو بتایا کہ بدشکل دیو اب تک 9 شہزادیوں کو ہلاک کر کے ان کا خون بھی پی چکا ہے اور ان کے دل بھی نکال کر کھا چکا ہے۔ شہزادی رانی اس کا آخری شکار ہے جس کا خون پیتے ہی اور دل کھاتے ہی وہ خوبصورت اور جوان تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ اسے انسانی خون کی لت لگ چکی ہے اس لیے وہ ہمیشہ اسی طرح لڑکیوں کو اغوا کرتا رہے گا اور ان کا خون پیتا اور دل نکال کر کھاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ سنہری تختی نے عمر عیار کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ بدشکل دیو کہاں رہتا ہے اور عمر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے اور اس بدشکل دیو کو ہلاک کرنے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا۔ عمر عیار نے ساری باتیں جان کر سلیمانی چادر اوڑھی اور غائب ہو کر اپنے خیمے سے باہر آ گیا، اور پھر اس نے زنبیل سے طلسمی قالین نکالا اور اس پر سوار ہو کر بدشکل دیو کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔
امرو کو طلسمی کلین پر سفر کرتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سنہری تختی نے عمر عیار کو بتا دیا تھا کہ بدشکل دیو دن کی روشنی میں شہزادیوں کو اغوا کر کے لے جاتا ہے اور وہ آدھی رات کے وقت ان کو ہلاک کر کے پھر ان کا خون پی کر ان کا دل نکال کر کھا جاتا ہے۔ اس لیے عمر عیار بے فکر تھا کہ وہ دن ہی دن میں اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں بدشکل دیو رہتا تھا، اور رات ہونے سے پہلے ہی وہ اس دیو کا خاتمہ کر دے گا اور اس کی قید سے شہزادی رانی کو چھڑا کر لے آئے گا۔ عمر عیار کا کلین اس وقت ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ پہاڑیاں مختلف رنگوں کی تھی، کوئی سرخ رنگ کی پہاڑی تھی تو کوئی سبز رنگ کی، اسی طرح کسی پہاڑی کا رنگ زرد تھا تو کسی کا نیلا اور کسی کا گلابی۔ اسی طرح ان پہاڑیوں کے گرد زمین بھی مختلف رنگوں کی ہی نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ آتے ہی طلسمی کلین کی رفتار میں نمایاں کمی آ گئی تھی اور کلین نے نیچے جانا شروع کر دیا تھا۔ امرو نے طلسمی کلین کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے اس جگہ پہنچا دے جہاں وہ بدشکل دیو رہتا ہے اور اس نے جہاں شہزادی رانی کو قید کر رکھا ہے۔ اب جب کلین اسے لیے ان رنگین پہاڑیوں کی طرف اترنا شروع ہوا تو امرو فوراً اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ طلسمی کلین اسے اس مقام پر لے آیا ہے جہاں بدشکل دیو رہتا ہے۔ کلین پر کھڑے ہوتے ہی امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سلیمانی چادر ابھی تک اس کے کاندھوں پر تھی، اس لیے نہ تو کوئی اسے دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے طلسمی کلین کو۔ طلسمی کلین چند ہی لمحوں میں نیلے رنگ کی زمین پر اتر گیا۔ جیسے ہی کلین زمین پر اترا، امرو فوراً کلین سے نیچے اتر کر آ گیا۔ اس کا کلین سے اترنا تھا کہ کلین اچانک غائب ہوا اور اس کی زنبیل میں پہنچ گیا۔ عمر عیار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ سنہری تختی نے عمر عیار کو ہدایت دی تھی کہ وہ جب کلین سے اترے تو وہ خود کو ظاہر کر دے اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے زور زور سے شہزادی رانی اور بدشکل دیو کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ایسا کرنے سے پہلے اسے شہزادی رانی کا چہرہ دکھائی دے گا، جس کا مطلب ہوگا کہ شہزادی رانی وہیں کہیں موجود ہے۔ اس کے بعد وہاں بدشکل دیو بھی آ جائے گا اور عمر عیار نے اسے اپنے ساتھ مقابلے کے لیے للکارنا ہے، اور جب دیو اس کے سامنے آئے تو امرو کو اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے ہلاک کرنا ہے۔ اس دیو کے ہلاک ہونے کے بعد ہی شہزادی رانی اس کے سامنے آ سکتی ہے۔ اب چونکہ رنگین وادی میں امرو پہنچ چکا تھا، اس لیے فوراً کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار دی اور وہاں پر ظاہر ہو گیا۔ امرو نے سلیمانی چادر زنبیل میں ڈالی اور پھر وہاں چاروں طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے شہزادی رانی کو آوازیں دینے لگا۔ شہزادی رانی، تم کہاں ہو؟ مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ میں عمر عیار ہوں اور میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی رانی، امرو نے زور زور سے چیختے ہوئے کہا تو اچانک اس کے عقب میں ایک نہایت حسین شہزادی کا ہیولا سا نمودار ہو گیا۔ بدشکل دیو، میرے سامنے آؤ۔ کہاں ہو تم؟ امرو نے شہزادی رانی کے بعد بدشکل دیو کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ امرو نے ابھی بدشکل دیو کو ایک ہی آواز دی تھی کہ شہزادی رانی کی بائیں طرف سبز رنگ کا ایک بدشکل دیو نمودار ہوا۔ اس بدشکل کے چہرے کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی اور خوفناک تھیں۔ بدشکل دیو نے ہاتھ میں 3 عجیب و غریب انگلیاں نمودار ہو گئی جو اس نے چہرے کے سامنے کر لیں۔ اس دیو کی یہ انگلیاں ایسی تھیں جیسے سانپوں کی دمیں ہوں۔ تینوں انگلیاں مختلف رنگوں کی تھیں، ایک سبز، ایک زرد اور ایک سرخ۔ تینوں انگلیوں سے سفید رنگ کا مادہ سا ٹپکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جو زمین پر جہاں جہاں گر رہا تھا وہاں چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں اور زمین میں سوراخ سا ہو جاتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بدشکل دیو کی انگلیوں سے ٹپکنے والا مادہ تیزاب ہے جو کہ ہر چیز کو گلا کر رکھ دیتا ہے۔ میں یہاں ہوں عمر عیار، بدشکل دیو نے گرجدار آواز میں کہا۔ تو عمر عیار نے فوراً سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر بدشکل دیو پر پڑی وہ بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دیو انتہائی بھیانک اور خوفناک تھا اور اس سے زیادہ اس کی سانپوں کی دموں جیسی 3 رنگین انگلیاں تھیں جن سے تیزاب جیسا سفید مادہ ٹپک رہا تھا۔ میرے سامنے آؤ بدشکل دیو، میں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر ہمت ہے تو آ جاؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ عمر عیار نے بدشکل دیو کی جانب غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اچانک دیو کا چہرہ غائب ہوا اور دوسرے لمحے دیو کے عمر عیار کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس بار دیو کا جسم بھی تھا۔ دیو کے ہاتھوں اور پیروں کی 3 ہی انگلیاں تھیں اور تینوں مختلف رنگوں کی تھیں جن سے تیزاب جیسا مادہ نکل رہا تھا
اور وہ نمودار ہو کر جہاں کھڑا تھا وہاں زمین سے دھواں سا نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں آ گیا ہوں اے آدم زاد عمر و عیار، میں تیزابی دیو ہوں، تم نے یہاں آ کر اپنی موت کو آواز دی ہے، میں تم پر ابھی تیزاب پھینک کر تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ بدشکل دیو نے عمرو کی جانب خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا تو اس کی انگلیوں سے ٹپکتا ہوا تیزاب عمر و عیار کی جانب آیا۔ عمرو نے اچھل کر تیزاب سے بچنے کی کوشش کی، لیکن بچتے بچتے بھی تیزاب اس کے کپڑوں پر آ گرا اور دوسرے لمحے عمر و عیار کے کپڑوں میں پہلے سوراخ سے بنے اور پھر اس کے کپڑوں میں یکلخت آگ لگ گئی، لیکن یہ آگ چند لمحوں کے لیے تھی۔ آگ اس کے کپڑوں پر پھیلنے کی بجائے فوراً ہی بجھ گئی تھی۔ البتہ عمرو کے کپڑوں میں بے شمار سوراخ ہو گئے تھے۔ عمرو نے یہاں آنے سے پہلے اپنے ہاتھ کی انگلی میں طلسم شکن انگوٹھی پہن لی تھی اور اس نے پگڑی کے نیچے سرخ ہیرا بھی رکھ لیا تھا جو اسے آگ سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ اس ہیرے کی ہی وجہ سے بدشکل دیو کے تیزاب کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور اس کے کپڑوں میں لگی ہوئی آگ بھی فوراً ہی بجھ گئی تھی۔ البتہ تیزاب کے قطرے زمین پر جہاں جہاں گرے تھے وہاں سوراخ سے بنتے جا رہے تھے جن سے دھواں نکل رہا تھا۔ بدشکل دیو نے اپنے تیزاب کو عمر و عیار پر بے اثر ہوتے دیکھ کر اس کی طرف بار بار ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں کو جھٹکنے لگا۔ اس پر تیزاب کی بارش سی کرنی شروع کر دی۔ تیزاب کی بارش سے عمر و عیار کا لباس اور اس کی پگڑی میں مسلسل سوراخ بنتے جا رہے تھے، لیکن اس تیزاب کا عمر و عیار پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اور اس کے کپڑوں میں لگنے والی آگ بھی فوراً ہی بجھ جاتی تھی۔ اب تو بدشکل دیو کا غصہ بے حد سے برا حال ہو گیا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں کی تینوں انگلیوں میں تلوار تھامی تو اچانک تلوار کے پھل پر آگ لگ گئی اور تلوار کا پھل تیزی سے جلنا شروع ہو گیا۔ بدشکل دیو جلتی ہوئی تلوار لے کر عمر و عیار پر تو جیسے ٹوٹ ہی پڑا، لیکن عمر و عیار کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی۔ اس نے بدشکل دیو کی جلتی ہوئی تلوار کا وار تلوار حیدری پر روکا اور پھر ماحول تلواروں کی چھنکار سے بری طرح سے گونجنا شروع ہو گیا۔ بدشکل دیو اچھل اچھل کر عمر و عیار پر جلتی ہوئی تلوار سے حملے کر رہا تھا، لیکن عمر و عیار سے بڑا ماہر بلا اور کون ہو سکتا تھا۔ عمر و عیار نہ صرف اس کی تلوار کے حملے روک رہا تھا بلکہ وہ پینترے بدل بدل کر بدشکل دیو پر بھی حملے کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بدشکل دیو کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عمرو نے اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر اس پر اچانک تیزی سے حملے شروع کر دیے اور پھر اس نے سب سے پہلے سنہری تختی کی ہدایت کے مطابق بدشکل دیو کے ہاتھوں اور پاؤں کی سرخ انگلیاں کاٹیں اور پھر اس کی باری باری تمام انگلیاں کاٹ دیں۔ تمام تیزابی انگلیاں کٹتے ہی بدشکل دیو وہیں پر گر گیا اور پھر اچانک اس کے سارا جسم پر سفید مادے جیسا تیزاب ابھر آیا اور وہی تیزاب میں گل کر پانی بن کر وہ بہہ گیا۔ جیسے ہی بدشکل دیو ہلاک ہوا، اچانک وہاں پر شہزادی رانی نمودار ہو گئی جس کا عمرو نے وہاں ہیولا دیکھا تھا۔ شہزادی رانی بے حد خوف زدہ تھی۔ عمرو اس کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر شہزادی رانی بے حد خوش ہوئی کہ عمر و عیار نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے بدشکل دیو کو ہلاک کر دیا ہے، تو وہ اس بات سے بے حد خوش ہوئی۔ اس نے عمر و عیار کا شکریہ ادا کیا۔ عمرو نے اسے ساتھ لیا اور زنبیل سے طلسمی کلین نکال کر اس پر اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے لے کر کے سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر وہ ان کے خیمے میں گیا جہاں شہزادی رانی کا باپ ابھی تک موجود تھا۔ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت واپس آتے دیکھ کر ملک کاستان کا بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ سردار امیر حمزہ بھی عمر و عیار سے بے حد خوش تھا کہ عمر و عیار نے ہمیشہ کی طرح اس کی عزت رکھ لی تھی اور شہزادی رانی کو ایک ظالم اور بدشکل دیو سے بچا کر گھر لے آیا تھا۔ انہوں نے عمر و عیار کو ایک خزانہ انعام میں دیا تو عمرو خوشی سے بار بار سردار امیر حمزہ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ملک کاستان کے بادشاہ نے بھی عمرو سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ملک کاستان چلے تو وہ بھی اسے ایک خزانہ انعام میں دیں گے، تو عمر و عیار کا دل چاہا کہ وہ خوشی سے وہیں ناچنا شروع کر دے۔ سردار امیر حمزہ نے بھی اسے کافی بڑا خزانہ انعام میں دیا تھا اور اب ملک کاستان کے بادشاہ نے بھی اسے خزانہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے عمر و عیار بے حد خوش تھا کہ اسے دونوں طرف سے ایک بہت بڑا خزانہ مل رہا تھا۔
دوستو یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔